الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس عنوان پر اپنی گفتگو کو لے کر چلیں گے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مرتبہ رب العالمین نے ارشادات فرمائے۔ وہ رب العالمین غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ کریم رب ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، انتہائی غفور الرحیم ذات ہے وہ۔ ہم بنی اسرائیل کے ایک شخص کی توبہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو اپنی پوری زندگی نافرمانیوں میں گزارتا رہا اور اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ان جو لوگ تھے، قوم تھی، اس پر رب العالمین کی طرف سے باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے جا کر عرض کی، اے نبی اللہ سے دعا کیجئے کہ بارشیں نہیں ہو رہیں، ہمارے فصل پیاسے ہیں، ہماری زمینیں پیاسی ہیں، ہمارے جتنے بھی جانور ہیں یہ پیاس سے نڈھال ہیں، اور ہم خود بھی بڑے تکلیف کا شکار ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں کہ کافی عرصہ دراز ہو گیا، بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں رب العالمین سے التجا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی، یا رب العالمین، لوگ میرے پاس آئے ہیں اور میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کو جمع کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے لوگ جمع ہیں اور اللہ کا نبی اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اب جب اللہ سے دعا فرمائی نا حضرت موسیٰ نے، تو رب العالمین کی طرف سے پیغام آیا کہ اے موسیٰ، اس تیری مجلس میں یہ جو اجتماع ہے، جو سارا کا سارا میرے سامنے آیا ہے، اس وجہ سے کہ ہم نبی کے پاس جائیں گے اور نبی ہمارے لیے دعا کرے گا تو باران رحمت ہوگی۔ اے موسیٰ، اس مجلس میں، اس اجتماع میں ایک ایسا بندہ ہے کہ جو ساری عمر میری نافرمانیوں میں اس نے گزار دی، جب تک وہ اس مجلس میں ہے میں باران رحمت کا نزول نہیں کروں گا۔ اعلان فرما دو کہ فلاں بندہ جو اتنے عرصہ دراز سے اس مجلس میں ہے اور فلاں اتنے عرصہ دراز سے وہ نافرمانیوں میں گزار رہا ہے زندگی، وہ اس مجلس سے باہر نکل جائے، اللہ رب العالمین بارش نازل فرما دے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا اجتماع میں، تو وہ جو بندہ تھا وہ دیکھنے لگ پڑا کہ اب اگر میں یہاں سے نکلتا ہوں تو نبی کے سامنے بھی میرا
پردہ فاش ہوتا ہے، ان لوگوں کے سامنے بھی میں ثابت ہو جاؤں گا کہ ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی میں نے۔ تو اس بندے نے دل ہی دل میں رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کی، اپنی مغفرت کی درخواست کی، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی اس نے وہ وعدہ کیا کہ یا رب العالمین اب معاف فرما دے، آئندہ کوئی ایسا گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس کی وہاں توبہ کرنی اور رب العالمین کا اس کی توبہ کو قبول کرنا تھا، اور رب العالمین نے بارش کو برسانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئی، یا رب العالمین نہ بندہ باہر گیا اس مجلس سے، نہ اجتماع سے اس کا نکلنا ہوا، نہ ہی وہ خارج ہوا اس اجتماع سے، اور نہ ہی کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، تو یا رب العالمین یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا تھا نا، آج اسی کی وجہ سے میں بارش کا نزول فرما رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین تو وحدہ لا شریک ہے، تو اکیلا ہے، تو جو فیصلہ فرمائے تیرا فیصلہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یا رب العالمین ماجرا کیا ہے؟ ہمیں وہ بندہ تو دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس نے ہم سے معافی مانگ لی ہے، اس کا ہمارے ساتھ معاملہ طے پا گیا ہے، وہ ہماری بارگاہ میں توبہ کر چکا ہے، ہم نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے، اور اس کے تمام اس کی جو پچھلی زندگی ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے، جتنی اس نے نافرمانیاں کی۔ اے پیارے موسیٰ، اس کو ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئی، یا رب العالمین وہ بندہ دکھا تو صحیح نا مجھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میں کیسے دکھا سکتا ہوں، 40 سال تک میں نے اس کے نافرمانیوں پر، اس کے گناہوں پر پردے ڈالی رکھے ہیں، تو اب میں کیسے تیرے سامنے کر دوں؟ اے موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ دیکھیے رب العالمین نے اس بندے کی پردہ پوشی بھی فرمائی اور اس کی توبہ کو بھی قبول فرمایا۔ یہ رب العالمین کی غفور اور الرحیم ذات ہے کہ جو بخشنے پہ آئے تو ایک چھوٹے سے لمحے میں، ایک بالکل قلیل لمحے کی ندامت کے آنسوؤں پہ رب العالمین بخش دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طرح توبہ و استغفار ہر وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہر وقت اس کی یاد میں ہم رہیں، ہر وقت رب العالمین کی یاد میں رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، اس کی یاد میں زندگیوں کو بسر کریں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو نیک کام کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔